अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. O Allah, show us the truth as true and inspire us to follow it. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Show us falsehood as falsehood and inspire us to abstain from it. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Women's rights, domestic abuse, marital challenges. इन टॉपिक्स पर आजकल बहुत बात हो रही है और वाकई these are extremely sensitive topics for both parties and sometimes it seems like it's man versus women debate. So first and foremost a disclaimer. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे नेक बीवी की इज्जत करने वाले शौहर मौजूद हैं. And perhaps most of the men we see around us in urban society are excellent husbands. Having said that, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जो अपने मर्द होने का बेजा फ़ायदा उठाते हैं और औरतों पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद करते हैं. Yes, women have generally been oppressed in our part of the world too, and this is a fact. And not just this, but women have been abused in various ways. और एक मजलूम औरत को अपनी आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है. And of course, the reaction is extremely powerful and out of control. और बहुत सी औरतें अपने हुकूक हासिल करने के लिए दूसरी एक्सट्रीम पर चली जाती हैं. So the general reaction that we see in our country from the women, it does carry a lot of pain. So we need to first of all realize that the party that is hurt, their first expression is always going to contain a lot of anger and a lot of pain. And that is going to come out very forcefully. अब इन हालात को डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत कंपोज्ड और कूल हेडेड रहें. इस सिचुएशन को अगर हमने इक्वली असर्टिव होकर डील किया, दिस अप्रोच विल ओनली गोइंग टू लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ ये कि हमारा मज़हब किसी भी हालत में औरतों को इस तरह से डिस्ग्रेस करने की इजाज़त नहीं देता. तो अगर कोई मर्द एक औरत को अब्यूज़ करता है, उसके ख़िलाफ़ तो हम सबको आवाज़ उठानी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुक़ा. The best of you are those who are best to their women. आपने फरमाया कि मुसलमान मर्द वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज रहते हैं. अब इसके अंदर वर्बल और फिज़िकल अब्यूज़ दोनों आ जाते हैं. इसी तरह से लास्ट सर्मन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? Treat your women well and be kind to them. तो यकीनन इस्लाम में शादी की बुनियाद टेंडरनेस और ट्रैंक्विलिटी पर होती है और शदीद अफसोस का मकाम है अगर ये सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज एक औरत के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाए. तीसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे में इस बेजा ज़्यादती पर औरतों के एक्सट्रीम रिएक्शन पर तो ज़रूर बातें होती हैं और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि उन्होंने आंखें बंद करके सब मर्दों के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू कर दी है. और वाकई कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे सब मर्द बहुत बुरे और जालिम हैं. But the question is what led them to this extreme behavior? एक औरत जिसको दिन रात उसका शौहर अब्यूज़ कर रहा है, बुरी तरह से मारता है और ज़्यादा दूर जाने की तो ज़रूरत भी नहीं है. हम सब अपने घरों में अपनी काम करने वालियों की कहानियाँ आए दिन सुनते रहते हैं. So what does a woman do if she has an abusive husband? And for this I think it's very important to understand what is abuse. क्योंकि किसी शौहर पर अब्यूसिव होने का इल्ज़ाम लगाना इट्स अ सीरियस मैटर. इट इज़ लाइक हैविंग अ वेरी शार्प टूल इन योर हैंड which needs to be used very very carefully because if by mistake you put extra pressure on it, you might just hurt yourself badly. तो ये इल्ज़ाम सच भी हो सकता है और ये एक ओवर स्टेटमेंट भी हो सकता है. So just because you are not happy with his attitude doesn't necessarily make him an abusive husband. सोचिए हम कितना बड़ा गुनाह सरजद कर बैठे हैं अगर हम अपने शौहर को अब्यूसिव कहते हैं और वो इन रियलिटी कुछ और ही मामला हो. हमारे जहनों में
आम तौर पर एक अब्यूसिव हस्बैंड की क्या इमेज है? वो जो हम टीवी पे और मूवीज़ में देखते हैं, औरत को मार मार के उसका हशर निकाल दिया, यहाँ तक कि वो अपने शौहर को कत्ल करने को तैयार हो जाती है, और कभी कभार तो शी गोज़ एंड buries the body in the garden. Spousal abuse is sometimes a lot more than what we think. So what are the signs of an abusive husband? इसकी कुछ अलामात होती हैं कि आगे बढ़ के कैसा शख्स आप पर तशद्दुद कर सकता है, और उन अलामात को जितनी जल्दी हम पे कर लेंगे तो अगले शख्स की उतनी जल्दी इस्लाह की जा सकती है काउंसलिंग वगैरह से. So what is the gray area where things may or may not be an abuse? पहली चीज़, if your husband constantly checks upon you, is this an abuse? अगर आप किसी से मिलने जाती हैं और पहली चीज़ आप अपना फ़ोन निकाल के मेज़ पे रख देती हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने फ़ोन वक्त पे ना उठाया तो आपके शौहर बुरी तरह से फट पड़ेंगे. He may even accuse you of being up to no good. उनको आप पर हर वक्त शक रहता है that you are up to something. Yes, this is absolutely wrong. लेकिन अगर वो genuinely आपके बारे में बहुत protective हैं और अगर वो 10 दफ़ा भी आपकी खैरियत के लिए फ़ोन कर रहे हैं, that might be irritating for you. You might think that he is treating you like a small careless child, but it's out of love and surely not indicating abuse. Until or unless he expresses his doubt about your character. दूसरी चीज़ क्या? वो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते. If he always makes it difficult for you to see friends and family, आप जब कहीं जाने की बात करती हैं वो आपको जाने नहीं देते. It's like a constant no all the time. You are literally confined to your house. Yes, this is a very serious point of concern. But let's say he is not comfortable with you meeting a particular old friend, boy or a girl. उनको आपके किसी ख़ास शख्स से मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अदरवाइज़ उनके साथ अच्छे हैं तो इंशाल्लाह ये मसला हैंडल किया जा सकता है. हम भी अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्तों को पसंद नहीं करते, and in that case they should be considerate enough and either talk it out with you about your reservations or simply avoid meeting that person. लेकिन अगर किसी वजह से मिसट्रस्ट का मामला हो गया है, तब क्या किया जाए? First of all, we need to understand that this is from shaitan. But sometimes just sitting and discussing things clarifies your doubts. इसको जल्द से जल्द आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए. Try to nip it in the bud. लेकिन important चीज़ क्या है? If your spouse is doubting you, please don't feel offended. उनके साथ ताउन करें और बात को समझने और समझाने की कोशिश करें. The spouse might be doing something unintentionally to create this doubt, because if you feel offended and you get upset, this matter will only worsen. Conflicts फिर भी हैंडल हो जाते हैं, लेकिन अगर मिसट्रस्ट पैदा हो जाए, इससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. They should be resolved immediately. तीसरी चीज़ क्या? If your husband is extremely moody, छोटी छोटी बात पर आग भगोला हो जाना. देखिए, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, मर्द हो औरत हो दोनों को आ सकता है, लेकिन एंगर प्रॉब्लम और अब्यूज़ में बहुत फ़र्क है. अब्यूसिव बिहेवियर इज़ वेरी डिलिबरेट और उसका मकसद दूसरों को कंट्रोल करना होता है, और ऐसे लोग अपना अब्यूज़ सिर्फ तब बंद करते हैं जब उनको दूसरे शख्स से कोई चीज़ चाहिए होती है. और ये भी देखा गया है कि ये लोग अक्सर दूसरों के सामने अपनी बीवियों के साथ बड़े जेंटल होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि शौहर या बीवी गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा कम होने लगता है. Some do improve with time, and some even admit that they have anger issues, and they're even willing to seek counseling for it. तो ये तो ज़्यादती होगी ना कि आप ऐसे शख्स पर abusive होने का इल्ज़ाम लगा दें. Just because they lose control in those moments of anger, we do too, many times. So if it is something that's not very frequent and improves because of right response coming from your side, learn to forgive, learn to be patient. चौथी चीज़ क्या? If he acts excessively jealous or possessive,
कुछ और अपनी बीवी के बारे में बड़े पोजेसिव होते हैं, एंड इट कुड बी प्रोटेक्टिव जेलसी, जिसको हम उर्दू में गैरत कहते हैं, which is actually an admirable trait in the right circumstances. So let's say बीवी अगर गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफ़ होती है, उस पर अगर मर्द ये प्रोटेक्टिव जेलसी महसूस करता है, ये बिल्कुल मुनासिब है, that's not inappropriate. लेकिन अगर औरत शरीयत के दायरे में रहती है, अब शौहर के बेजा गैरत के नाम पर रोक टोक करना, दिस इज़ नॉट राइट. लेकिन इस पर भी बातचीत की जा सकती है. दिस कैन बी टॉक्ड ओवर. मिसाल के तौर पे एक शख्स अपनी बीवी को किसी मर्द से मुहज़्ज़ब तरीके से बातचीत करते देखता है, जहाँ पे वो औरत शरीयत के दायरे में रहकर शी इज़ ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद अ पर्सन, या किसी दुकानदार से बात करती है, एंड वन स्टिल बिकम्स जेलस एंड अपसेट. हो सकता है कि कोई मर्द फितरतन इस मिजाज का हो, उसे अच्छा ना लगता हो कि उसकी बीवी किसी से भी जाके बात इस तरह से करे. अगेन ये बात अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन आप इसको अब्यूज़ का नाम नहीं दे सकते. हाँ, बात समझाने वाली ज़रूर है, एंड दे मस्ट लर्न टू कीप दिस हैबिट इन चेक. इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम मैरिज में और नहीं है तो तहम्मुल से ये बात को समझाया जा सकता है. नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड गैस लाइटिंग, और ये एक इमोशनल अब्यूज़ की किस्म है. ये एक तरीका है अगले शख्स को मैनिपुलेट करने का, जिसमें आप एक शख्स को अपनी सोच या अपनी याददाश्त या उनके इर्द गिर्द होने वाले इवेंट्स को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं. अक्सर लोग अपने आप को पागल समझना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस गैस लाइटिंग. मिसाल के तौर पे साफ झूठ बोल देना या सबूत के बावजूद ना मानना. यू मे इवन प्रेजेंट फैक्चुअल एविडेंस टू योर पार्टनर, वो फिर भी नहीं मानते. आप एक फ़ोन में मैसेज दिखा रही हैं कि ये आपने मैसेज भेजा है, एंड दे विल आउटराइटली डिनाई से कि मैंने तो नहीं भेजा. और अगर गैस लाइटिंग काम नहीं करती तो वो फिज़िकल वायलेंस पर उतर आते हैं, और उनको कोई भी बातचीत को ख़त्म करने का बस एक ही तरीक़ा आता है, मारपीट, घर की चीज़ें तोड़ना, धमकी देना कि अगर बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा. और ये इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ के बाद यूजुअली क्या होता है, वो एकदम से अच्छे हो जाते हैं. तोहफे देना, एंड दिस इज़ देयर वे ऑफ शोइंग दैट दे लव यू अ लॉट एंड हाउ सॉरी दे आर. So you notice there is a pattern to the abuse, and in every cycle there will be a phase where the abuser is apologetic and remorseful. Now this is clearly an abuse. फिर अगर आपके शौहर आपको थ्रेटन करते हैं, अगर आप कहीं पे जाने की बात करें कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तलाक दे दूंगा या मैं खुदकशी कर लूँगा, this is again a form of abuse. Coming to solution, सबसे अहम चीज़ क्या है, दैट वी नीड टू रिकग्नाइज दैट यू आर अब्यूज्ड. तो ना तो बीवी को शौहर की तरह बिहेव करना है और ना ही विक्टिमाइज होना है. अ फ्यू थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द शरिया पॉइंट ऑफ व्यू. पहली चीज़ क्या है, कंसल्टेशन. किससे मशवरा किया जाए? वो शख्स जो ऑलरेडी गैर ज़रूरी तौर पर आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, प्लीज़ उससे मशवरा बिल्कुल मत लीजिएगा. व्हाट अबाउट पेरेंट्स? देखिए, दीन हमें इस बात पर पाबंद नहीं करता कि इस मामले में वालिदैन से मशवरा ज़रूर ही लिया जाए, एंड आई वुड सजेस्ट कि उनको इसमें एटलीस्ट इनिशियली इन्वॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और इसकी वजह क्या है, उनके मशवरे इमोशनली ड्रिवन हो सकते हैं. बेटी का मामला है, क्यों ना हो. फिर दिस पर्सन इज़ एक्चुअली केपेबल टू कीप अ सीक्रेट, वो अमानतदार, वो बात आगे बयान ना करे. तीसरी चीज़ क्या, अल्लाह से डरने वाला इंसान हो. चौथी चीज़ क्या, उसका अपने स्पाउस से अच्छा ताल्लुक़ हो. मिसाल के तौर पे आप अपने चचा से या अपने ताया से या मामू से आप जाके मशवरा करती हैं और वो अपनी बेगम के साथ जो हैं फेयर नहीं है, तो आपको क्या वो मशवरा देंगे? Someone who is, कहते हैं ना कि someone who is great in cooking can teach how to cook. Also, you should consider doing istikhara before deciding who to take advice from. अच्छा, फिर please do not disclose unnecessary information while discussing your matter with a person. Prepare and think beforehand what not to disclose. Very important. And we need to understand
کہ کسی سے مشورہ لینے کا مطلب کیا ہے, دیر از اسٹل ہوپ. سو ڈونٹ ٹرائی اینڈ برنگ یور ہسبینڈ آن دا روڈ, ڈونٹ تھرو ہم آؤٹ آف دا ونڈو. پھر مشورہ ایک شخص سے لیا جاتا ہے اور پورے معاشرے میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا. سو دا پرسن who we take advice from has to be principle centered and impartial, and one who can actually act as a mediator between the two of you. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو. پھر ڈیورس, یہ بھی ایک آپشن ہے. if all fails, divorce becomes the only solution. اسلام ہمیں بائنڈ نہیں کرتا کہ ہم ایک ابیوسو ہسبینڈ جو اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہا ضروری اس کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا دین ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈیورس سیک کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تحفظ دیں, اینڈ وی ریگین آر سیلف اسٹیم اینڈ ویل بینگ. اچھا, اب تک جو ہم نے بات کی تھی یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ ابیوز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. واٹ ایف یور ہسبینڈ از اے سیریس ابیوزر؟ اگر شوہر بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہو, ویئر ہی از آلموسٹ ٹرائی ٹو ٹارچر ہر ٹو ڈیتھ اور بیٹن ہر اپ سو بیڈلی دیٹ شی اینڈز اپ ان دا ہاسپٹل, تو ایسے شخص کے بارے میں دوسروں کو انوالو کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے, دوسروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور اگر گھر والے تعاون نہیں کرتے تو ایسے دوسرے لوگ جو عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان کو اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے. دا ابیوز شوڈ بی رپورٹڈ. اینڈ وائی؟ اگر ایسی عورت نے یوں روز کی مار پیٹ سہ بھی لی, نیومرس اسٹڈیز ہیو شون دیٹ دس از انڈیڈ اے سائیکل, اینڈ پیپل دیٹ آر ابیوزڈ آر لائکلی ٹو بیکم ابیوزرز. آپ کا یہ ظلم سہنا اللہ نہ کرے کسی اور پر نکل سکتا ہے, بچوں پہ, نوکروں کے اوپر. تو اس طرح کے جبر پر خاموش رہنے سے آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے, نہ اپنے آپ پر اور نہ اپنے بچوں کے اوپر. کل کو آپ کے بچوں میں بھی یہ بری عادت پیدا ہو سکتی ہے. They might even grow up to be abusers now because they have witnessed that their entire life. اور پھر آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی رسک پر ہو سکتی ہے. کچھ بھی ممکن ہے اگر اسے یہاں روکا نہ گیا. لیکن یاد رہے کہ ہم ان کیسز کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں where your life is threatened. ایسا رسپانس تھوڑی سی تو میں پر ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک فائنل ریزورٹ ہے جب انسان کی سیلف رسپیکٹ کے یا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از ویل ڈاکیومنٹڈ ان آر دین ایز ویل. ایسے حالات میں شوہر کے خلاف آواز اٹھانا ان لوگوں کے آگے جو واقعی آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے, اور دین اس کی بالکل اجازت دیتا ہے. حدیث بخاری اور مسلم میں فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے آئیں جب معاویہ ابو الجہم نے شادی کا پیغام بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الجہم doesn't put his stick down, meaning what? That he is an abuser. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں that was to avert a greater harm. So don't feel guilty and don't think that you're doing anything wrong if you report an abuser. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر he is not good but he is not bad either, اور اکثر عورتیں اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ شوہر کا کسی سے ایک طرف افیئر بھی چل رہا ہے, and please don't take me wrong here, that is absolutely not okay, اور بیوی کرب میں بھی ہوتی ہے which is so natural. لیکن آپ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتی ہیں لیکن وہ میرا خیال بھی رکھتے ہیں, میری ضروریات بھی سب پوری کرتے ہیں, otherwise he is a great father, بس میرے وہ حقوق اس عورت کی وجہ سے پورے نہیں کرتے. even when he is with me he is mentally with someone else. اب کیا یہ بھی ابیوز ہے؟ maybe not physical but mental abuse. ایسے پھر مرد جھوٹ بھی بولتے ہیں, باتیں بھی چھپاتے ہیں, گھر میں آئے دن آرگیومنٹس بھی ہوتی ہیں, گھر دیر سے آنا اور سو کالڈ دوستوں میں سارا وقت گزارنا, بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی انٹرسٹ زیادہ شو نہیں کرتے, اینڈ پرہیپس ادروائز ہی از ویری جینٹل ٹو دا چلڈرن. ان تمام حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ دیکھیں, I can't even imagine what such a person must be going through. And I would be a fool to sit here and assume کہ میں ان عورتوں کی تکلیف کو بالکل محسوس کر سکتی ہوں.
اور واقعی یہاں پر خاندان کے کسی بڑے شخص کو انٹروین کرنے کی بہت ضرورت بھی ہے، لیکن ان معاملات کے لیے گھر سے باہر رپورٹ کرنا یا سڑک پر نکل آنا، دیکھیں دنیا میں بہت سے اگریمنٹس ہوتے ہیں جہاں پر اگر وائلیشن ہو تو بات کورٹ تک لے جائی جا سکتی ہے. وی گو بائی دا بک. مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اینڈ دے بریچ دا کانٹریکٹ، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بیکاز ہی ہیز رانگڈ یو اکارڈنگ ٹو دا لا. لیکن شوہر بیوی کا معاملہ بہت مختلف ہے. یو کانٹ لیڈ یور لائف اکارڈنگ ٹو دا ریٹن کانٹریکٹ. محبت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کسی لا کے تابع نہیں ہوتی ہے. You cannot possibly report such matters outside of the house for justice. محبت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزوں کا جسٹس اللہ کی عدالت میں ہی ملے گا. ہاں اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود لیٹس سے شوہر میں تبدیلی نہیں آ رہی. مائنڈ یو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسبینڈس ہو آر ناٹ ٹو گڈ اینڈ ناٹ ٹو بیڈ. اب آپ کے پاس ہاں طلاق کا آپشن بالکل موجود ہے اینڈ دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ. لیکن اگر طلاق کے لیے بھی دل نہیں مان رہا یا طلاق سے زیادہ زندگی مشکل ہو جائے گی فائنینشلی اور ادروائز، اب ان حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ موسٹ آف دا ویمن دیٹ ہیو اپروچڈ می ایٹ لیسٹ آر اسٹک ان دس پرٹیکولر کائنڈ آف سچویشن. کانٹ لیو وداؤٹ ہم، کانٹ لیو ود ہم. سو آئی سے ٹو دیم، ہاؤ اباؤٹ at least try to have a big heart. How about at least try to overlook his faults. ان حالات میں صبر کرنا واقعی آسان نہیں ہے، but you're definitely not a loser. Nobody is perfect and we all have weaknesses and imperfections. So it's okay if the other person has more weaknesses than you do. کبھی کبھی بیویاں اپنے شوہر کو nasty, demanding, controlling, self-centered, arrogant پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان میں کوئی اچھی بات بھی ہے کہ نہیں تو وہ کہتی ہے ہاں ہی از ناٹ دیٹ بیڈ. دس شوز ہاؤ کنفیوزڈ یو آر اباؤٹ یور فیلنگس ٹوورڈز ہم. سو اف سم ون از ان دس پرٹیکولر سچویشن، ٹھیک ہے، یو ڈو ہیو این آپشن ٹو واک آؤٹ آف دا میرج اینڈ یو ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو ٹیک آل دس نان سینس. لیکن اکثر اوقات عورت چاہتے ہوئے بھی مرد کو نہیں چھوڑ پاتی ہے سوشل اکنامک سچویشن کی وجہ سے. ہاں آئیڈیلی ہر گلی کے کونے پر ایک شیلٹر ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے نا، تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہاں ہمیں ایسے شیلٹرز کھولنے کی بالکل ضرورت ہے. ایسے ادارے جو عورتوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے تاکہ وہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں. ہاں معاشرے میں مردوں کی کاؤنسلنگ بالکل ہونی چاہیے، روک ٹوک ہونی چاہیے. ہاں ہم نے عورتوں پر تشدد کرنے والے مردوں کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن اس وقت ایک عورت جو کسی بھی لیول پر ایک مرد سے ستائی گئی ہے وہ بیچاری کیا کرے؟ کیونکہ ہر عورت آواز نہیں اٹھائے گی، ایٹ لیسٹ ناٹ ان پریزنٹ سوسائٹی. شی وڈ بی آئسولیٹڈ، شی وڈ بی ریڈیکیولڈ، شی مائٹ ایون بی کلڈ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آل آف دس از ناٹ ہیپننگ ان ویکیوم. We are a part of a society where you can't change things overnight. It's different challenges for different people. So how does she make it through? بہت سی ایسی عورتیں جو شوہر سے oppressed ہیں وہ طلاق لے لیتی ہیں and that's absolutely fine. لیکن کیا اس کے بعد ان کے challenges ختم ہو جاتے ہیں؟ No, they don't. Now they have a new set of challenges. اور اب تو وہ کسی پر الزام بھی نہیں ڈال سکتی because there's nobody oppressing them. So in short, every woman has to look at her own situation. Now, my sincere advice to all my sisters out there who are in this situation. جب تک ایک عورت اپنے اندر ایک inner strength، ایک inner resolve، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق نہیں پیدا کرے گی، جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ آخر اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ اب تک شی از بین فوکسنگ آن واٹ، کہ میرے ماں باپ مجھ سے کیا چاہتے تھے شادی سے پہلے، شادی کے بعد میرا شوہر مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا اس کے اپنے بچے یا ساس سسر کے لیے اس کو کیا کیا کرنا ہے. بٹ واٹ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹس فرام ہر؟ جس دن ایک عورت کو اس کا جواب مل گیا
اس کا خود بخود اللہ سے ایک گہرا تعلق بننا شروع ہو جائے گا. And all the answers magically begin to appear. It's literally mind-boggling that just because your connection with Allah is now clearer, everything starts making sense. ہاں, اس تعلق کے نتیجے میں کچھ عورتیں اپنی شادی ختم کرنے کی ہمت پیدا کر لیں گی, جہاں پر وہ اپنی شناخت اور اپنی سیلف رسپیکٹ کھو رہی ہیں, لیکن کچھ ایسی عورتیں ضرور ہوں گی جو بائی چوائس اپنی شادی سے واک آؤٹ نہیں کریں گی, اور ایونچولی ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہونے لگے گی. ایسی بہت سی کہانیاں سننے میں آج ملتی ہیں جہاں بیویوں کو لگا کہ جب ان کا تعلق اللہ سے بہتر ہوا تو ان کے شوہر میں آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی. سو وین یو چینج, یور ریلیشن شپ بگنس ٹو چینج. وین یو ٹرانسفارم, یور ریلیشن شپ بگنس ٹو ٹرانسفارم. دوسری چیز کیا, کبھی کبھی تعلقات میں بگاڑ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بڑھ کر مدد مانگیں. تو لوگوں سے خوشیوں کی بھیک مانگنے کے بجائے ہم اللہ سے سب کچھ مانگنا سیکھ لیں. ہمیں لو اور اٹیچمنٹ میں فرق کرنا آ جائے. دے بوتھ آر ویری ڈفرینٹ. اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے محبت تو ہو سکتی ہے, لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی. اٹیچمنٹ تو اصل میں شرک ہو گیا نا. تو جب ہمیں اپنے شوہر سے یا فیملی سے یا بچوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو ہم اصل میں ان کو اللہ سے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. یو آر سیئنگ دیٹ دس از سو امپورٹنٹ ٹو می دیٹ آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو لیٹ گو آف اٹ. اور جب آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو یہ موقع ہے اس بات کو ریئلائز کرنے کا کہ اللہ از آل پاورفل. میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ جب چاہے ان میں سے کچھ محبتیں مجھ سے واپس لے لے. اور اس بات کے احساس کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اینڈ ود دیٹ سرنڈر لائف بگنس ٹو چینج ان این انیکسپلینیبل وے. اور میں نے پرسنلی اس بات کو وٹنس کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے, دیئر ریلیشن شپس چینج, دیئر انوائرمنٹ چینجز, دیئر سچویشن چینجز, بٹ اٹ ہیز ٹو بگن فرام ود ان. اور پھر انسان کبھی کبھی ایک ڈسرپٹیو ریلیشن شپ میں بھی بہت سکون سے ہو جاتا ہے, بیکاز یور سورس آف اسٹرینتھ اینڈ یور سورس آف ہیپینس از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, and it is not from the man in front of you who is giving you this pain. پھر ہمارے سامنے آسیہ علیہ السلام کی بہترین مثال موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ضرب اللہ مثلا للذی آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ سبحانہ تعالیٰ has given an example to those who believe of the wife of Fir'aun. She married to the absolute worst human being who has ever walked on the face of the earth. لیکن ان کا کیا پختہ ایمان تھا. کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو ڈسکلوز کرنا پڑا اپنا ایمان فرعون کے سامنے. وہ ہمت کر کے فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ میں تم پر ایمان نہیں رکھتی, میرا رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, میں رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں. اس پر فرعون نے کہا کہ تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. He was shocked and she said, I know and I don't care. وہ ان کو ایک صحرا میں لے گیا اور انہیں بھوکا اور بے لباس کر دیا. سو فیرو tried so hard to degrade آسیہ علیہ السلام, but what he did not realize was that her faith was so impeccable. ان کا اب زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا تھا, اور ایسے شخص کو کیا کوئی بے آبرو کر سکتا ہے. فرعون کی یہ سزا سہتے ہوئے انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. لیکن انہوں نے جنت میں ایک گھر کی دعا کرنے سے پہلے کیا مانگا تھا, عندک, ایک گھر جو اللہ کے قریب ہو. سبحان اللہ. Her priorities were so clear. She wanted to be close to her Lord. Nothing else mattered. Not the pain, not the suffering, not the humiliation. اور اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کھولا
تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا گھر جنت میں دیکھ پائیں۔ اس پر وہ خوشی سے ہنس پڑی اور فرعون نے غصے میں آ کر ایک بڑے پتھر کے نیچے آسیہ علیہ السلام کو کچلوا دیا۔ بہت سی عورتیں آج اپنے شوہروں کی زیادتیوں سے تنگ ہیں اور ساری زندگی انہیں برداشت بھی کرتی رہتی ہیں۔ شوہر کتنا برا صحیح، کیا فرعون جتنا ظالم ہے؟ اچھا، کیا آسیہ علیہ السلام فرعون کو چھوڑ نہیں سکتی تھی؟ She could have so easily escaped. Yet she found the courage to stand up to him. وہ ایک بہترین مثال ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، your dignity and honor can stay intact اگر آپ حق پر ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آسیہ علیہ السلام ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اتنی نیک، میں تو حق پہ ہوں، تو اللہ مجھے اب ضرور بچا لیں گے اور اس کے بعد میں سکون سے زندگی گزاروں گی؟ No. She had this true conviction that this life is temporary اور اصل سکسیس تو آخرت میں ہے، اور اس کے لیے تو بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ تو جب حالات ناقابل برداشت ہوں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے that اللہ does not let things go unpunished. اللہ will not allow your patience to go unrewarded. تو آخرت پر پختہ ایمان سے ہی سکون ملتا ہے۔ Allah will allow things to come full circle. He understands your pain and how you have suffered. And when Allah takes up your cause, when Allah supports you, then what can interfere with that? لیکن ان حالات میں اگر ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف کوئی سوئنگ کر جائے، فرام اوپریشن ٹو فریڈم، اور ہر کام کرنے لگے جو اپنی پچھلی مظلومیت کی زندگی میں ایک عورت نہ کر پائی، ٹرائی ٹو سو کالڈ لیو یور لائف ٹو دا فلسٹ بیکاز یو لیو اونلی ونس، اور اس آزاد زندگی میں اللہ کی حدود کی بھی پرواہ نہ کرے، justifying it by saying, you don't know what I've gone through in my life, with crazy slogans like my body and my right, trying to find solution outside the limitations set by Allah subhanahu wa ta'ala, it only shows how strong our iman is in akhirah. Swinging from the state of victim to victor، کچھ عورتوں کی زندگی کا مقصد صرف ایک آزاد زندگی گزارنا بن جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھ نہیں پاتی کہ وہ جس کو آزادی سمجھ رہی ہیں اصل میں دنیاوی چیزوں کی غلامی ہے۔ It is actually attachment to things. So this freedom and independence so easily can become false gods. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل آزادی اللہ کی غلامی ہے۔ That's true liberation. اس بات پر یقین کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، It's only your will اللہ۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیتے ہیں تو آپ کے شوہر کے اگر کسی سے تعلقات بھی ہوں گے، ہاں دل ضرور دکھے گا، شاید شروع میں آنسو بھی آئیں، لیکن ایونچولی یو ول لرن ٹو رائز ابو دس۔ یس، یو ول اسٹل وش دیٹ ہی وڈ ناٹ ڈو سرٹن تھنگز ان ہز لائف، but it's not going to rob you of your joy. It's not going to rob you of your strength and peace. اور پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کچھ عرصے بعد کچھ تعجب کرنے لگتے ہیں۔ He might start wondering, what happened to her? Who is this person? پہلے جو ہر بات پر اتنا ہنگامہ کرتی تھی، موڈ آف کرتی تھی، رونا دھونا، she's not really saying anything. She is still in a good mood. She's being grateful. ہو سکتا ہے شوہر نہ بدلے، لیکن بدل بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اب اپنے شوہر کی کچھ ایسی خصوصیات، ایسی کوالٹیز نظر آنے لگے جو پہلے ان کے برے کانڈکٹ کی وجہ سے اوور شیڈو ہو رہی ہوں۔ سڈنلی یو اسٹارٹ سینگ سم آف دا کیئر ہی شوز ٹورڈز یو۔ کبھی کبھی ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ محبت مشروط ہوتی ہے ایک خاص رویے کے ساتھ۔ وی سے یو may have my love, you may have me only if you act in a certain way. This is not love, this is attachment. تو ہم زندگی میں جب بھی کوئی مشکل کو فیس کریں، ہمیں لگتا ہے کہ بس اگر یہ ختم ہو گئی تو میں بہت سکون سے ہو جاؤں گی۔ Guess what? When that goes away, there will be another problem. اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو ایک اور پرابلم سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید پچھلی مشکل زیادہ آسان تھی،
اور احساس ہوتا ہے کہ مشکلات تو زندگی میں اب ہمیشہ ہی رہیں گی. سو یو سی، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ دینے آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہم سے کچھ لینے آتی ہے، تو کیا دینے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک موقع ان چیزوں کو سیکھنے کا جو ہم عام حالات میں کبھی نہیں سیکھ سکتے. An opportunity to learn some important lessons in life. And because of this, you have a chance to become a person with more wisdom, having better insight of such challenges, and a stronger person for sure. And you finally rise above all your challenges and are able to reach out and support other women who are in pain. And then you are also able to make dua for someone who has wronged you in your life. You are then empowered by Allah subhanahu wa ta'ala to truly forgive the person for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you're able to do that, your life starts becoming peaceful. So we learn to use these situations to find Allah subhanahu wa ta'ala. We learn to talk to Allah subhanahu wa ta'ala in these situations. And we say, Ya Allah, this is a test from you, and only you can guide me to pass this test. گائیڈ می اللہ. ہم بہت سی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. ایک چیز جو اللہ ہمیشہ دل سے مانگنے پر ضرور دیتا ہے وہ ہے گائیڈنس، اینڈ دس از دی الٹیمیٹ گفٹ فرام ہیم. تو اللہ سے دعا کہ ایسی سب ہماری بہنیں جو آج شدید تکلیف میں ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کو آخرت میں بہترین اس کا اجر دے، اور ان کو اس زندگی میں بھی اس مظلومیت سے نکلنے کی ہمت عطا فرما، اور اس آزمائش سے ان کو ایک بہترین انسان، ایک بہترین مسلمان اور ایک امپاورڈ وومن ان ٹرو سینس بننے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.